الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں جس میں ہمارا یہ ہوگا کہ ہم 5 سے 10 آیات لیں گے، وہ ٹو وہ ٹرانسلیشن کریں گے اور پھر اس کی ہلکی سی تفسیر کیا کریں گے۔ آپ سب سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی قرآن ہے، اگر ترجمے کے ساتھ ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر ترجمے والا نہیں ہے پھر بھی آپ اپنا قرآن اپنے سامنے رکھیں اور اس کے ساتھ اپنی نوٹ بک ساتھ رکھیں، تاکہ جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ آپ اس کے اندر نوٹ بک میں لکھتے جائیں گے، تو اس طرح سے آپ کے اپنے نوٹس انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے۔ جب بھی میں کسی سے بات کرتی ہوں قرآن کے بارے میں یا اس کی کلاسز کے بارے میں بات ہوتی ہے تو یوزلی لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اب ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے، اب ہم کیا سیکھیں گے، ہمیں یاد نہیں رہتا، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس طرح کے ڈفرینٹ کویسچنس آپ کی زندگی میں بھی آئے ہوں گے اور آپ نے سنے ہوں گے، لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ بے شک قرآن میں نے تمہارے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سیکھنے والا؟ اللہ کی پکار ہے قرآن میں، اور ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی 4 دفعہ یہی آواز لگائی ہے، اور ایک ہم ہے کہ شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے، ہمارے سیکھنے کا کام نہیں ہے، تم رہنے دو اس بات کو۔ دیکھیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم نازلہ قرآن پڑھتے ہیں نا، فار ایگزامپل ہم رمضان میں بھی یوزلی ہر کوئی پڑھتا ہے، ہم ایک رمضان میں 5 بھی قرآن ختم کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہمیں سمجھ آتی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ جن کو سمجھ آتی ہے۔ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ شیطان اتنا خوش ہوتا ہوگا کہ اچھی بات ہے، ان کو لگا رہنے دو، ان کو سمجھ تو آنی کوئی نہیں ہے، جب سمجھ نہیں آئے گی تو یہ عمل بھی نہیں کریں گے۔ لیکن آپ بلیو کریں، دا مومنٹ آپ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے قرآن کھولتے ہیں نا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے قرآن کو علم لینے کے لیے کھولا، ہم نے سیکھنا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، تو پھر آپ کو اتنا بزی رکھے گا، آج یہ کام ہے، آج وہ کام ہے، پہلے یہ کر لو، پہلے وہ کر لو۔ میں آپ لوگوں کو وارن کر رہی ہوں آج کہ اگر آپ واقعی قرآن کا علم سیکھنا چاہتے ہیں نا تو ابھی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بہت زیادہ پڑھنا شروع کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم یہ علم سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہ قرآن کا علم سیکھتے ہیں، اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ ہمارے عمل وہی ہوں گے جو ہم نے اپنی ماں باپ سے سیکھے ہوں گے، نیبر سے سیکھے ہیں، یا ہمیں سوسائٹی نے سکھا دیے ہیں، یا ہم نے ادھر ادھر سے پڑھ کے سیکھ لیے ہوتے ہیں۔ لیکن باقاعدہ علم ہمیں لینے کے لیے بہت جو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس میں ہمیں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں بزی ہیں، کئی دفعہ یہ تو جاب کر رہے ہیں، بچے چھوٹے ہیں۔ اگر میں کسی کو یہ بھی بات کہتی ہوں کہ آپ آئے تو کہتی ہیں جی مصروفیات بہت ہے، تو مجھے لگتا ہے اچھا یہ فالتو لوگوں کا کام ہے جن کے پاس کوئی مصروفیات نہیں، وہ قرآن کا علم لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اکبر قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک میں نے احسان کیا مومنوں پر، اس باسا فیہم رسول من انفسہم، کہ میں نے انہی میں سے رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ تلاوت کرتا ہے، سب سے پہلا ہے تلاوت کرنا، ٹھیک ہے، آیاتی ویزکیہم، اور سیکنڈ کام اس کا کیا ہے، جب ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی تو ہمارا تزکیہ ہوگا، ہمارا نفس پاک ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہم نے کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں ہر سوال کا جواب وہاں سے مل جائے گا۔ اور تیسری چیز کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن کا مقصد ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور ان کو حکمت سکھاتے ہیں۔ دیکھیے تعلیم کے لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو سب سے پہلے وہاں پہ ہاسٹل بنا تھا، جہاں پہ جو صحابہ کرام سیکھتے تھے، ان کو اصحاب صفا کہتے ہیں، تو وہ وہاں پہ آ کے تعلیم دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی خوبصورت بات کہی تھی کہ ایک عالم کو، ایک عابد پہ، عالم وہ ہے جیسے آپ لوگ ابھی سن رہے ہیں، علم لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بھی جتنا بھی علم ہم لیتے ہیں، جب ہم یہ عہد کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ علم لینا ہے تو ہم عالم کے درجے پہ آ جاتے ہیں الحمدللہ، کہ ایک عالم کو، ایک عابد پہ، وہ جو پوری رات عبادت کرتا ہے، وہ جو پورا دن عبادت کرتا ہے، اس پر ایسے فضیلت ہے جیسے مجھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے عام آدمی پر۔ سبحان اللہ، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور کہاں عام آدمی کی علم کی فضیلت، تو آپ دیکھیے، آپ علم حاصل کرنے کے لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، ہم ان کے پروں کے اوپر بیٹھ کر آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ یہ غائب کا علم ہے۔ سبحان اللہ، اس دنیا میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ وہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پہ قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ اب ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، الحمدللہ یہ محفل ہے ہماری قرآن کی، اور وہ اس محفل میں وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ پر اپنے بچھا کر قطار در قطار آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچ کے کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہم استغفار کیا کرتے ہیں؟ ہم صبح ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سوچتے ہیں الحمدللہ آج کے پورے دن کی استغفار کر لی، اور آپ سوچئے کہ یہ فرشتے کس طرح کے، کتنی تعداد میں ہوں گے جو آسمان تک پھیل گئے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو ایسی محفل میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طالب علم ہوتے ہیں نا، کہ آسمان اور دنیا کے، آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں اور اپنی بلوں کے اندر جو چونٹیاں ہیں نا،
वो भी उसके लिए इस्तग़फ़ार की दुआएं करती हैं। एंड क़यामत के दिन जो उलमा हैं वो कहाँ पे बैठे होंगे आपको पता है? वो नूर के मेंबरों पे बैठे होंगे। क़यामत के दिन की आपने पढ़ा होगा, आप लोग सभी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और जानते हैं कि नफ्सा नफ्सी का क्या आलम होगा। वहाँ पे हज़रत आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मैंने ये सुना है कि क़यामत के दिन जब हम अपनी कब्रों से उठेंगे तो सब लोग नंगे होंगे, उन्होंने कपड़े नहीं पहने होंगे, तो क्या हमें हया नहीं आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा उस वक्त नफ्सा नफ्सी का ये आलम होगा कि किसी को किसी दूसरे का पता ही नहीं होगा। और उस दिन ये हालत होगी, गर्मी की ये हालत होगी कि कहते पसीने में, अपने पसीने में इंसान अपनी कान की लू तक भरा हुआ होगा। अल्लाह अकबर। और आलम किधर होंगे? नूर के मेंबरों पर, वहां चमक रहे होंगे। सुभान अल्लाह। देखिए कुरान का इल्म लेने का आपने सोच भी लिया ना। मेरी एक दोस्त थी, अल्लाह बख्शे, अल्लाह मियां उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जब मैं ये कोर्स कर रही थी तो मैं अक्सर उसको हदीस, जैसे हम पढ़ते हैं हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो मैं उसको कहती थी कि मैंने ये हदीस पढ़ी है कि जो आलम, जब हम कुरान का इल्म ले रहे हैं ना, उस दौरान में अगर हमें अल्लाह न करे, हमें मौत तो आनी है, बरहक है, हमारी मौत आ जाती है तो हम सीधे शुहदा के दर्जे पे चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहद कर लीजिए आज से कि मेरा जो भी टाइम होगा, जितना भी मुझे वक्त मिलेगा, मैंने तालिब इल्म रहना है। अल्लाह मियां मैंने सारी जिंदगी ये इल्म सीखना है। अब देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि शुरू की आयत आपको जब मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ पढ़ूंगी और हम लोग सारे इसको सीखेंगे कि अबाउट 20 आयत ही आप खत्म करते हैं तो अल्लाह ताला बताते हैं हमें कि हमारा मकसद क्या है। ये एक सवाल मुझे भी बहुत तंग करता था कि अल्लाह ताला ने आपकी दुनिया में हमें क्यों भेजा है, आखिर हमसे चाहता क्या है? तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इतनी क्लियरली उसमें बता दिया कि ओ बदू रब्बाकुम, मैंने क्यों पैदा किया कि अपने रब की इबादत करो। अब इबादत कैसे करें? क्या सारा दिन हम लोग जायनमाज लेके बैठे रह जाए? नहीं। आपको पता है कि अगर जब हम घरों से काम करने निकलते हैं ना, वो भी इबादत है। सिर्फ नीयत को अपनी साफ कर लें। जब हम अपने बच्चों के लिए खाना पकाते हैं वो भी इबादत है। जब हम मुस्कुरा के देखते हैं वो भी इबादत है। जब हम किसी की मदद करते हैं वो भी इबादत है। हमारी इबादत सुबह से रात तक हम इबादत की हालत में होते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी नीयत खालिस होनी चाहिए। हमें कैसे पता चले कि हमारा रब हमारे कौन से अमल से खुश हो जाता है और कौन से अमल से वो नाराज हो जाता है? जब हम किसी से सुनते हैं कि अच्छा ये पढ़ लो, ऐसे कर लो, हमें तो ये भी पता नहीं चलता कि बिद्दत क्या है और क्या नहीं है। हम तो इसी शौक में पढ़ते जाते हैं कई दफा कि बस आई थिंक उन्होंने बताया, ठीक है बताया होगा, इसको पढ़ना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान, हमें देखें हर इंसान को गाइडेंस चाहिए होती है ना, हमारे लिए सबसे बड़ी हदायत जो है ये हमारा कुरान है, हमारा हाजिर इमाम है। कुरान जो है ना ये क़यामत के दिन हमारे हक में भी गवाही देगा और हमारे अगेंस्ट भी गवाही देगा। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि कुरान पाक अल्लाह ताला से शिकायत करेगा कि या रब्बुल आलमीन इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। आप वो हदीस पढ़ के देखें जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का बयान है कि जब उम्मत हर नबी के पास आएंगे और हर नबी कहेंगे कि मेरे से ये खता होगी, उनके पास है, उनके पास है, और आखिर में लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और वो सजदे में गिर जाएंगे और वो जब तक अल्लाह ताला चाहेगा वो सजदे में रहेंगे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे कि उठिए, आप जो मांगते हैं आपको दिया जाएगा। तो वो अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शफाअत अपनी उम्मत के लिए करेंगे। तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला उनको कहेंगे कि ये लोगों को आप ले जाए, तो वो खुद हमें जन्नत में छोड़ के आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम नेक होंगे तो। आप ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदीस में कहते हैं कि 4 मरतबा ऐसा होगा कि छोड़ के आएंगे, फिर सजदे में गिरेंगे, वो रोएंगे और अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेंगे। और जब वो चौथी मरतबा वापस आएंगे तो कहते हैं कि पीछे वो लोग सिर्फ रह जाएंगे जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया था या जिनको कुरान ने रोका हुआ था। कुरान रोका हुआ था जिसको, कुरान को जिस्म मिल जाएगा उस दिन, कुरान ने रोका होगा, और या फिर वो लोग होंगे जिन्होंने शिर्क किया होगा। कितनी बड़ी बात है। कुरान को छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने अपने बच्चों को कुरान सिखाया है। आप बिलीव करें कि अब एहसास होता है, क्योंकि कुरान जब हम समझते हैं तो हमें ये लगता है कि हम जिस जमाने में कि अब तो इतनी उम्र हो गई, अब समझ रहे हैं तो क्या फायदा। नहीं, कुरान को समझो, जिस वक्त आपको वक्त मिलता है आप इसको समझें। इंशाल्लाह हम जल्दी कुरान में सूरत फातिहा की तफसीर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हम जब भी कुरान पढ़ते हैं तो हम क्यों आउज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं? आपको पता है अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि वइज़ा करातुल कुरान फस्तइज़ बिल्लाह, जब भी तुम कुरान की तलावत करो तो तुमने आउज़ु बिल्लाह पढ़नी है, अपने आप को अल्लाह सुब्हाना ताला की ईमान में दे देना है। अब देखिए कि ये कुरान हमें ये बता रहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि कुरान की तलावत से पहले आपने आउज़ु बिल्लाह पढ़नी है। मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली, जब मैंने पढ़ा तो मुझे हैरानगी हुई कि ओह अच्छा, हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं ना। तो बिस्मिल्लाह से पहले आउज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म है। हमने क्यों आउज़ु बिल्लाह पढ़नी है? अब ये होता है कि हम तो नेक काम करने जा रहे हैं, हम कौन सा कोई गलत काम करने जा रहे हैं कि अल्लाह से कहें कि अल्लाह से बचाना, इस मुसीबत से बचाना, इस आफत से बचाना, लेकिन हम तो कुरान पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि शैतान जो है उसको किसी सूरत ये पसंद नहीं है कि हम कुरान का इल्म लें। अब देखिए कि इब्लीस कौन था। अब हमें अल्लाह सुब्हाना ताला, जब हम सूरत बकरा पढ़ेंगे ना, आप बिलीव करें आपको इतना मजा आएगा, आपको इतना मजा आएगा कि आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि कोई आयत, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल 5 आयत करेंगे ना तो आपको अफसोस ही रहेगा कि हाँ ये छठी भी काश आयत को हम लोग आज कर लेते। इतना मजा आता है क्योंकि कुरान जो है ना वो नुज़ूल के हिसाब से जैसे नाजिल हुआ था उस तरह से कुरान किताब की शक्ल में नहीं है। और मुझे कभी भी पहले समझ नहीं आता था जब हम सुनते थे अच्छा नाजिल ऐसे हुआ था लेकिन ये किताब की शक्ल में, तो व्हाट इज द रीजन। लेकिन जब आप सूरत बकरा स्टार्ट करेंगे ना
تو آپ کو اس کی بھی حکمت سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں اس طرح سے ہمیں کتاب کی شکل میں دیا اور کس طرح سے نزول فرق تھا اور کتاب کی شکل میں کیوں فرق ہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں بار بار وارن کر رہے ہیں کہ قرآن سٹارٹ کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لینا, تو یہ شیطان ہے کون, ہم اس سے کیسے بچیں اور ہمیں کیوں بچنا ہے, اسے پتہ ہونا چاہیے نا, ہمیں اپنے دشمن کا تو پتہ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں سورۃ بقرہ میں بتا دیتے ہیں کہ شیطان جو تھا یہ ایکچولی ابلیس جو تھا یہ جنوں میں سے تھا, اور وہ اتنا عبادت گزار تھا. یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے, ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے درجے پہ رکھا ہوا تھا. وہ ان میں آتا جاتا تھا, ان میں بیٹھتا تھا, اور کیونکہ عبادت اتنی کرتا تھا اللہ کے ڈیفینیٹلی فیورٹ بندوں میں ہوگا. اب ہوا کیا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوچا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں آدم بنانے والا ہوں اور میں وہ کریٹ کرنے والا ہوں, تو فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی, یہ انشاءاللہ سورۃ بقرہ کے شروع میں آ جائے گا آپ کو, اس لیے میں ابھی وہ پورا قصہ نہیں بتاتی ہوں. تو جو ابلیس تھا نا, اس نے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا, وہ فوراً سمعنا و اطعنا کہ انہوں نے سنا اور انہوں نے اطاعت کر دی. لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھا دیے, ٹھیک ہے, علم کی بنا پہ آدم کو فضیلت ملی تھی, اور ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ایک سجدے سے انکار کیا تھا, صرف ایک سجدے سے. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا تھا کہ تم مردود یہاں سے نکل جا, اس پہ لعنت ہے. ہم ایک فجر کی نماز میں کتنے سجدے چھوڑتے ہیں؟ 4 سجدے چھوڑتے ہیں, صرف ایک فجر کی نماز. اللہ ماشاءاللہ, میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں, ہم اپنے بچوں کو ہی دیکھ لیں. یہ بہت ڈر والی بات ہے کہ اللہ کے صرف ایک سجدے سے انکار پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں پہ پھینک دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا, پھر آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا. اٹ واز اے بیوٹیفل اسٹوری, انشاءاللہ وہ سورۃ بقرہ میں آئے گی تو ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تھا تو سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو کہا تھا کہ اب تم دنیا میں اتر جاؤ, تمہیں ہماری طرف سے ہدایت آئے گی. جو اس کو ہدایت آئے گی, کون سی ہدایت آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہ قرآن آئے گا. یہ قرآن جو تورات تھی, زبور تھی, انجیل تھی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے پھینک نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں گائیڈنس دی ہے. تو میری طرف سے ہدایت آئے گی, جو اس کو مانے گا, جو اس پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, اور جو نہیں عمل کرے گا وہ نہیں کامیاب ہوگا. سیدھی سی بات تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی وارن کر دیا کہ اس زمین پہ تمہارا دشمن یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں بہکاتا رہے گا, کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری امت کو آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, اوپر اور نیچے کا وہ بھول گیا تھا, جس پہ کہا تھا کہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. اس نے یہاں تک قسم کھائی تھی کہ میں بنی آدم کی نسلوں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دوں گا. یہ قرآن کے لفظ ہیں. آپ اللہ سے اس کا مکالمہ جو ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے کتنی شدت سے کہا تھا کہ میں کس طرح سے ان پہ حملہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تُو نے جو کرنا ہے تو کر, لیکن میرے متقی لوگ جو ہیں, میرے پرہیزگار لوگ ہیں, ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. پتہ دل کو ایک چین بھی پڑ جاتا ہے کہ الحمدللہ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں نا, ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متقی لوگوں میں قبول کر لے, تو پھر ہمارا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ. لیکن شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. قل اعوذ برب الناس کیا ہے, قل اعوذ برب الفلق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوری نائٹ پڑھو, اپنے اوپر دم کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پہ پھونکتے تھے, جہاں تک ہاتھ جاتا تھا وہ اس کو اپنے جسم پہ لگاتے تھے, دم کرتے تھے تاکہ شیطان سے میں دور رہوں. اور یہی امت کو سکھایا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہی امت کے لیے تھا, امت کو سکھانے کے لیے تھا. تو شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن کا علم, تو ہمیں جب پتہ ہوگا تو ہم کریں گے نا یہ ساری چیزیں. ایک دفعہ آپ پکا ارادہ کر لو کہ یہ کام میں نے کرنا ہے, مجھے اللہ کو منانا ہے, تو آپ دیکھنا کہ آپ کا ہر راستہ آسان ہوگا. آسان پتہ کیسے ہوگا؟ نمبر 1 یہ کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی انشاءاللہ مدد بھیج دیں گے. فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس بندے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو 7 آسمان کے اوپر کہتے ہیں کہ جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. اور جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس سے اللہ میاں محبت کرتے ہیں, تم بھی اس سے محبت کرو. اور آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو کہتے ہیں, اور زمین کے فرشتے جو اس بندے کے اراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں ان میں وحی کر دیتے ہیں, کان میں القاء کر دیتے ہیں, ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرو. کئی دفعہ ہمیں حیرت نہیں ہوتی کہ ہم اس بندے کو تو جانتے ہی نہیں ہے, یہ ہمیں کتنی محبت سے ملا ہے. اور بہت دفعہ ایسے آپ کو ہوگا کہ اجنبی لوگ آپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ سے اخلاق سے بات کرتے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ پسند آ گئے. راضی کرنا کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قرآن, ہم کہتے ہیں جی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں نا, سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھیں گے, بڑی خوبصورت سورت ہے یہ. ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے, پورا قرآن ہمارے آگے رکھتے ہیں کہ یہ ہے قرآن, یہ ہے ہدایت, اب لو ہدایت اور اس راستے پہ چلو. کیونکہ دنیا میں بھی ذلت ہے, دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے. آپ دیکھیں اگر ہم یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں نا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں نا, تو سنکا کا لفظ آیا ہے ادھر. سنکا کا مطلب ہوتا ہے دل کی بے چینی, کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل بے چین کر دیتا ہے.
اگر آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو دیکھتے ہو کہ یہ تو اللہ کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں, ان کے پاس اتنی دولت ہے, کاروبار ہے, ان کے اتنے نام ہیں, حیرت ہوتی ہے نا بعض دفعہ کہ ان کے اوپر تو کرم ہی ہے اللہ تعالیٰ کے, ہمیں تو کرم یہی لگتے ہیں نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مچھر کے پر کے اوپر جو اس کی جوں ہوتی ہے نا, ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے, اس کے برابر بھی نہیں ہے. اتنی حقیر چیز ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی دے دیتے ہیں. رحیم ہے نا, رحمان ہے, رحیم ہے, اللہ تعالیٰ یوں ہی دے دیتے ہیں. اور اصل جو دولت ہے وہ ہدایت کی دولت ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ہدایت کی دولت دے دیتا ہے اس کے ادھر چین ڈال دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا, تو اس کی سب سے چھوٹی, ویسے تو اس کی دوسری سزائیں بھی ہیں, لیکن اس کی سب سے چھوٹی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نافرمان کر دیتا ہے. کتنی ڈر والی یہ بات ہے. ہمارے ماتحت کون ہے؟ ہماری اولاد, رائٹ. اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے جو امپلائیز ہوں گے وہ ہوں گے, اگر آپ کہیں پہ مینیجر ہے تو آپ کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہوں گے. سب سے خطرناک بات مجھے جو لگتی ہے کہ ہمارے انڈر تو ہماری اولاد ہے نا. جب ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے تو فوراً رک کے سوچیں کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کدھر کی ہے, کیونکہ یہ سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اس کے بعد آتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم قرآن شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. آج تو مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے, کیونکہ اعوذ باللہ کی ڈیٹیل بتانا بھی ضروری تھی. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہم بات کرتے ہیں کہ اتنی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ میں آپ کو سب سے پہلے تو بسم اللہ کے بارے میں یہ بتا دوں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر میں الحمد کی صرف تفسیر ہی لکھنے لگوں تو 7 اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں نا, اتنا لکھوں کہ وہ بوجھ بھی ان کے لیے کم ہو جائے. اتنی وہ تفسیر لینتھی لکھتے ہیں. بسم اللہ کی صرف بی پر ایک روایت میں آتا ہے کہ بسم اللہ کی بی پر وہ بات کر رہے تھے عشاء کی نماز کے بعد, اور فجر کی اذان ہو گئی اور وہ بسم اللہ کی بی کو ہی ایکسپلین کرتے رہے. یہ اتنا بڑا علم ہے. ہم تو صرف ترجمہ پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں نا, اور آپ بلیو کریں کہ جو اردو کا ترجمہ ہے نا وہ بالکل اس سے انصاف نہیں کرتا. وہ تو صرف ایک ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتا ہے کہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اگر آپ دیکھیں گے, جب آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی انشاءاللہ. قرآن اتنا آسان ہے آپ دیکھیں کہ اس میں 65% ورڈز جو ہیں وہ اردو کے ہیں. پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں 65% ورڈز بہت بڑے زیادہ لفظ ہیں, کیونکہ اردو کے بہت سے لفظ ایسے ہیں جو عربی اور اردو کے ایک جیسے ہیں. اس کے علاوہ رپیٹ لفظ ہیں, جیسے آپ کہہ دیں پروناؤن جن کو ہم کہتے ہیں نا, الذی, ذالکا, ہو, ہما, ہم, پروناؤن جیسے آتے ہیں نا, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتے جائیں گے. اتنے ریپیٹ ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی آیات کے بعد آپ کے دماغ میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ جو ہے وہ اباؤٹ آپ کہہ لیں کہ 20% ہے وہاں قرآن میں. اور جو نئے لفظ ہیں پہ کتنے بچتے ہیں؟ اونلی 15%. تو آپ کو محنت کس پہ کرنی ہے؟ 15% پہ بس, اور آپ کو پورا قرآن آ جائے گا انشاءاللہ. ایک سپارہ ختم ہوگا نا, پھر ہم بات کریں گے, ٹھیک ہے. اب ہم بات کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جابر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو رہی تھی, تو بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے, ہوائیں ساکن ہو گئیں, جانوروں نے بھی کان لگا لیے, شیاطین پر آسمان سے شعلے گرنے لگے. پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہا کہ جس چیز پر میرا یہ کلمہ پڑھا جائے گا میں اس میں ضرور برکت ڈال دوں گا, ضرور برکت ڈلے گی. دیکھیں, ہم ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. خطبہ شروع ہونے سے پہلے, وضو کرنے سے پہلے, اگر آپ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے آپ کا وضو ہی باطل ہو جاتا ہے. جانور کو ذبح کرتے ہوئے, کھانا کھاتے ہوئے, پانی پیتے ہوئے, ہر چیز سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے. اور ایک بڑی خوبصورت روایت میں پڑھی تھی کہ کیسر روم تھے, انہوں نے حضرت عمر کو لکھ کے بھیجا کہ میرے سر میں بہت درد ہوتی ہے, مجھے کچھ بتائیں میں کیا پڑھوں. تو حضرت عمر نے ان کو ایک ٹوپی بھیجی, اور اس کو ٹوپی کے اندر جب وہ پہن لیتے تھے ان کی درد ٹھیک ہو جاتی تھی, جب اتارتے تھے ان کی درد پھر ویسے ان کو ہونا شروع ہو جاتی تھی. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر اس ٹوپی کے اندر کیا ہے. انہوں نے وہ سلائی جیسے ہوتی ہے نا ان کی کھولی, تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. دیکھیں, یہ اعتقاد کی بات ہے, یہ یقین کی بات ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور میں نے روایت جب پڑھی تھی کہ خالد بن ولید کی, اور اتنی بڑی یہ روایت تھی کہ خالد بن ولید کو ایک دفعہ کفار نے کہا کہ تم اتنا کہتے ہو, تم قرآن کی بات کرتے ہو, اپنے اللہ کی بات کرتے ہو, تمہارا رب نے اگر تمہیں بچانا ہے ہمیں بتا, یہ کر کے تو دکھاؤ, ہمیں یہ کر کے دکھاؤ, اگر تم زہر پی لیتے ہو تو تم زندہ بچ جاؤ گے کیا؟ تو خالد بن ولید نے زہر منگوایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پی گئے, اور پھر بھی وہ وہاں پہ سلامت کھڑے رہے. یہ ہوتا ہے یقین کا. اب آپ نہ کہیں شروع کر دینا, لیکن الحمدللہ اللہ کرے کہ ہمارا یقین اس لیول تک آ جائے. دیکھیں, جب حضرت علی کو ایک دفعہ ان کو درد ہو رہی تھی کہ کہتے تیر لگ گیا تھا پاؤں میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں گی تو تب نکالنا, کیونکہ اس وقت میں اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں, اس وقت میں اتنا مگن ہوتا ہوں کہ مجھے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. اور ہم اپنی نمازیں دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ خشوع دے دے. وہ کیسے آئے گا؟ وہ ایسے ہی آئے گا جب ہمیں اپنے رب کی پہچان ہوگی, جب ہم اسے جانیں گے. وہ ہے کون؟ وہ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, ذوالجلال والاکرام ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ساری اتنی اس کی صفات جو ہے, جب ہم ان کو جانیں گے کہ وہ رب کون ہے جو ہم پہ اتنے کرم کر رہے ہیں, تو تبھی اس کی ہیبت بھی ہوگی, اس سے محبت بھی ہوگی. رائٹ, اللہ تعالیٰ سے صرف محبت ہی ضروری نہیں ہے, کافی نہیں ہے, ضروری نہیں, غلط لفظ بولی ہوں, کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ ڈراؤ ان لوگوں کو,
اور انذار کا جو لفظ ہے نا بڑا خوبصورت ہے. وہ ڈرانا نہیں ہوتا جیسے ہم کسی شیر کو دیکھ کے ڈر کے بھاگے, وہ ڈرانا نہیں ہے. انذار کے اندر جو ڈرانا ہے نا وہ بالکل وہ ہے جو ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے, جس میں محبت بھی ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو ڈرا بھی رہی ہوتی ہے, مت کرو, کتنی دفعہ منع کیا ہے, اس سے چوٹ لگ جائے گی, سنتے کیوں نہیں ہو, لیکن اندر تو محبت کا جذبہ ہوتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہا کہ ان کو بتاؤ, ان کو انذار کرو, ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی یاد کراؤ. یہ بار بار آپ ہسٹری تو کھول کے دیکھیں اپنی, آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے جو 1,24,000 پیغمبر بھیجے, جو کتابیں بھیجی, پھر ہم بار بار بھٹک جاتے ہیں. ہم کیسے انسان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے, بار بار قرآن میں کہتے ہیں نا. آدم اور حوا کو جہاں سے نکالا گیا تھا نا, جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو ہمارا گھر ادھر بنا دیا ہے. ہم میں سے ہر روح کا گھر جنت میں بنا ہوا ہے. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے وہ گھر حاصل کیسے کرنا ہے, کیونکہ قیامت کے دن کوئی کرنسی نہیں ہوگی. قیامت کے دن دیکھیں, ہم جب حاصل کریں گے کوئی چیز تو کس سے حاصل کریں گے؟ اپنے اعمال سے کریں گے نا. وہاں پہ کرنسی ہمارے اعمال ہوں گے. اگر ہمارے اعمال نہیں ہوں گے تو ہم کیسے, کتنے, دیکھیں وہ دو ہی چیزیں, ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے. درمیان کا کوئی راستہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی سی غلطیاں ہو گئی تھیں, اب یہ والی تو آپ معاف نہیں کرے, جو بھی ریزن سے, چلے ہمیں یہاں پہ درمیان میں بٹھا دیں, دوزخ میں نہیں جانا, درمیان میں بٹھا دیں. نہیں ہوگا ایسے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 30ویں سپارے میں خدا کے لیے پڑھ کے دیکھیں, سورۃ التکویر پڑھ کے دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے کہتے ہیں. سورۃ آبسہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و ابی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن یفر, بھاگے گا آدمی اپنے بیٹے سے, اپنی بیوی سے, اپنی ماں سے, اپنے بیٹے, اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے, ہر رشتے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنی, کہ اس دن بے پرواہ ہو جائے گا ہر رشتے سے. ہمیں یقین نہیں آتا نا, کیونکہ ابھی تو ہمارے اندر رحم کا جذبہ ہے. ہم کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایسے آگ میں پھینک دیں گے, ایسے کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن ہم اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو زمین پہ پھینک کے آگے بھاگیں گے, ہمارا بچہ ہمارے پاس آ گیا, ہم کہیں گے پیچھے ہو جا, ہم نہیں جانتے. اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کے جذبے ہمارے اندر سے اٹھا لے گا. ہمارا جو یہ رشتہ ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, خاوند کے, بہن بھائیوں, لوگوں کے, انسانوں کے ساتھ, یہ رحم کا جذبہ ہے. جب رحم کا جذبہ ہی اٹھ جائے گا تو کیسے پہچانیں گے کسی ایک کو؟ ہمیں تو اپنی نبیوں کو, نبی کہیں گے نفسی نفسی, اس دن ہم تو اپنے عمل دیکھ رہے ہوں گے نا, کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا. آپ پڑھ کے دیکھیں قیامت کے جو نقشے 30ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں اللہ رحمان رحیم, میں کچھ نہیں ہونا. اس دن اللہ نے کہنا چلو کوئی بات نہیں بخشے, جب اب کیا سارا وقت یہی کرتے رہے, رائٹ, اب سارا دن کا یہی کرتے رہے, اب ہم نے اور کام بھی کرنے ہیں. بھئی اور کام کرو, وہ بھی عبادت ہے, لیکن اپنی نیتیں تو دیکھ لو نا کہ کس لیے کر رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چغلی نہ لگاؤ, وہ کسی کو تنگ نہ کرو, کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا, ہمیں اتنی عادت پڑ گئی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے جھوٹ نہ بولو کہ تم دوسرے پہ ظلم نہ کرو, اس لیے چغلی نہ کرو کہ دوسرے پہ ظلم نہ کرو, اس لیے بہتان نہ لگاؤ کہ دوسرے پہ ظلم نہ کرو, کیونکہ وہ جو مظلوم ہے نا اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت سنتا ہے جب ساری کائنات بھی سوئی ہوتی. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ کس طرح سے تم نے دنیا میں چلنا ہے. اگر ہمارے پاس گائیڈنس نہ ہونا تو ہم دنیا کے سب سے بڑے شیطان بن جائیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں الحمد سے ہم سٹارٹ کریں گے, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کریں گے, اور اسی طرح سے ہم جانتے رہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں, اور ہم سمعنا و اطعنا والے بن جائیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین انت تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی, یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. آمین.